من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله أربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والساعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقت نے اپنا دامن سمیٹ لیا. اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مفید باتیں کہنے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور ان دینی باتوں کے ذریعے عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بچے جو ہے ہمارا مستقبل ہے. مختلف پروگرام ہم نے سنے. اس ادارے میں قرآن کی تعلیم اور اردو کی تعلیم دی جاتی ہے. بچوں کو بچپن سے ہی دینی ذہن بنانا بہت ضروری ہے. ہم یہ سوچتے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے، سب کچھ سیکھ لیں گے، لیکن زمانہ جو ہوتا ہے بچپن کا ہی ہوتا ہے، اور جیسا بچپن ہوتا ہے ویسا پچپن ہوتا ہے. جو نماز بچہ بچپن سے پڑھتا چلا جا رہا ہے بغیر اصلاح کے، وہی حالت بچپن میں بھی رہتی ہے. نہ سورہ فاتحہ صحیح ہے، نہ سورت صحیح ہے، نہ تحیہ صحیح ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں، درود پاک صحیح نہیں، صورتیں صحیح نہیں. اور بعض لوگ صورتیں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ فن تجوید میں دو طرح کی غلطیاں ہیں. ایک کو لحن جلی کہتے ہیں، ایک کو لحن خفی کہتے ہیں. لحن جلی کا مطلب بڑی غلطی ہے. ایسی غلطی کر دینا سورت کے اندر پڑھنے میں، قرات میں، کہ جس سے نماز ہی نہ ہو. ایسی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا بچپن ویسا بچپن. اسی لیے بچوں کی تعلیم کا نظام جو جھال دنیا کا پھیلایا گیا پوری دنیا میں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی فکر تھی کہ ہر بستی میں مکاتب ہو، ہر بستی میں مکتب ہو، تاکہ بچے بچپن میں ہی دینی تعلیم حاصل کریں، ان کا ذہن بچپن سے ہی دینی بنتا رہے، ان کی تربیت اچھی سے ہوتی رہے. اس لیے میرے دوستوں لوگوں ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے منور اور آراستہ کریں اور مدرسے میں بھیجتے رہیں جو کچھ ہم نے سنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. اللہ نے سورج بنایا تو سورج اس کے کنٹرول میں ہے.
چاند بنایا، چاند اس کے کنٹرول میں، ہوا بنائی، ہوا اس کے کنٹرول میں، سورج کی گرمی اس کے کنٹرول میں، اور ہر چیز کا نظام اللہ اپنے قدرت سے چلاتا ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ اس میں بھی برکت دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں ایک عجیب نظام پیدا ہو گیا، انقلاب پیدا ہو گیا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور شیاطین پر آنکھ برسائی گئی، اور ایک عجیب انقلاب پوری دنیا میں پیدا ہو گیا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نازل ہو رہی تھی۔ اس میں اللہ کی دو صفات ہی زبردست نام ہے، رحمان اور رحیم، جس کو پڑھتے رہتے ہیں رحمان رحیم۔ رحمان کے معنی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی زیادہ رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں رحمت کا مبالغہ ہے۔ رحیم بھی فرمایا، رحمان بھی فرمایا، کیا مطلب؟ رحیم میں رحمت خاصہ کا ذکر ہے اور رحمان میں رحمت عامہ کا ذکر ہے۔ رحمت خاصہ کیا ہے، رحمت عامہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت عامہ جو ہر ایک کے اوپر ہے، اپنوں پر بھی، پرایوں پر بھی، اپنوں پر بھی، غیروں پر بھی، اللہ کی رحمت عامہ سب پر ہے۔ اگر اللہ کی رحمت عامہ نہ ہوتی تو اللہ بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ وہ اللہ کی رحمت عامہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنا رہا ہے، سب کو جو ہے روشنی دے رہا ہے، سب کو پانی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت عامہ کا نتیجہ ہے۔ اور رحیم میں اللہ کی رحمت خاصہ ہے جو صرف ایمان والوں پر ہے، اس کا ظہور ہوگا میدان محشر میں۔ اس رحمت خاصہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی معمولی بہانے پر اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، جنت کے فیصلے کر دے گا۔ جہنم کے فیصلے ہو گئے ہوں گے تب بھی اللہ جنت کے فیصلے کر دے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جہنم کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ جو جہنم کی صفوں میں کھڑے ہوں گے وہ جنت والوں کو دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے دیکھتے ایک جہنمی کی نظر ایسے جنتی پر پڑ جائے گی جو دنیا میں اس کو جانتا تھا۔ وہ یوں کہے گا، وہ فلاں نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ فلاں وقت میں، فلاں دن، فلاں جگہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اللہ کے لیے پلایا تھا، پانی پلایا تھا، میری سفارش کر لے، میں جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ تیرے ساتھ مجھے جنت میں کر دے۔ تو بندہ اللہ کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے گا، اللہ سے کہے گا، اللہ پاک اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اب تو بھی اس کو جنت کا پانی پلا دے۔ تو اللہ کی رحمت خاصہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کو بہانہ مل گیا، اللہ تعالیٰ کو بندے کو جنت میں داخل کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے جب تو بھی جا اس کو بھی لے گا۔ وہ اللہ کی رحمت خاصہ کا نتیجہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جب آیت اتر رہی تھی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جلال کی قسم کھائی، اپنی کبریائی کی قسم کھائی، اپنے علو شان کی قسم کھائی، اور یہ فرمایا جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت دوں گا۔ تو جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت دے گا۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے اس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو شیطانی وسوسوں سے اس کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کے گھر والوں کی زندگی محفوظ رہے گی. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا نام لے کر، میں اللہ کے نام کی برکت بتا رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر جب کھانا کھاتا ہے اب شیطان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. اگر بغیر اللہ کے نام لیے جب کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے تو شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے تو شیطان کا ہاتھ اس کے منہ میں جاتا ہے تو شیطان کی ساری گندگیاں اس کے پیٹ میں جاتی ہے. تو وہ گندگیوں کا اثر اس کے زبان سے، اس کے آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. جھوٹ بولنا یہ شیطان اثر ہوتا ہے، دھوکہ دینا یہ شیطان اثر ہوتا ہے، آنکھ کا غلط استعمال شیطان اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مختصر بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت والا سنت والا بنائیں، اپنے آپ کو شریعت والا سنت والا بنائیں. اس لیے ابھی ہم نے شہر میں سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر بھی ہوگی. جب زیارت ہوگی میرے بھائی بزرگوں، تو جب زیارت کروائی جائے گی آپ کی تو آپ کو آپ کو وہی شخص سے پہچان پائے گا جس کی زندگی شریعت سنت والی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں قبر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں. میدان محشر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانیں. حوض کوثر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان کر پانی پلائیں گے. جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو ایک سوال پیدا ہوگا، جب پیاس نہیں لگے گی تو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، پھر مزہ کیسے آئے گا بغیر پیاس کے نہریں تو فائدہ اٹھانے کا. لیکن میرے دوستوں ایسی پیاس نہیں لگے گی جس پیاس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے دنیا میں تکلیف پیاس لگتی ہے، پانی جب تک نہیں ملے گا آدمی پیاسا پریشان حال رہے گا، تکلیف میں رہے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. تو ضرورت پڑے گی اس بات کی اللہ کے نبی کو پہچانے. آپ پہچان کر اپنے امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اور میرے دوستوں کو قبر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں. آپ کی صورت مبارک لائی جائے گی اور کہا جائے گا پہچانو کون ہے. اگر زندگی شریعت والی ہوگی، سنت والی ہوگی تو بندہ یوں کہے گا کہ میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ کہہ دے گا تو اوپر سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا. اب اس کے لیے جنت کی بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کو دکھا دو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بچا دیا. اب جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو یوں کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ پہلی رات کی دلہن جو سوتی ہے بے فکر ہو کے سوتی ہے. اس کے ذمے اس رات کوئی کام نہیں ہوتے، نہ گھر کا کپڑا دھونے کا رہتا ہے، نہ برتن، کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں. جس طرح دلہن بے فکر سوتی ہے اب تو قبر میں بے فکر ہو کر قیامت تک سوتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پروگرام کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی کو شریعت سنت والی بنائے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی اللہ ادائیگی کی بہترین شکل صورت پیدا فرمائے. جس دن ہماری موت آئے زبان پر کلمہ ہو اور دل میں اللہ کی ملاقات کی خوشی کا جذبہ ہو، امت کا غم ہو، امت کا درد ہو، ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا